بچوں کے لیے ماں کا دودھ کتنا زیادہ ضروری ہے، اس میں تو کوئی بھی دو راہیں نہیں ہیں کہ جو مدر فیڈ ہے، جو ماں کا دودھ ہے، اس کا کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو نیوٹرینٹس، جو وائٹامن، جو منرلز ماں کے دودھ میں پائے جاتے ہیں وہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے۔ لیکن بہت سارے ایسے ریزنز ہیں، آج کل مائیں ایک تو اپنے بچوں کو دودھ پلانا پسند نہیں کرتی، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا، کچھ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں لیکن چونکہ ان کی جو پروڈکشن ہے، ملک پروڈکشن، وہ نہیں ہوتی تو وہ پلا نہیں پاتی۔ تیسرا، کچھ ایسی مائیں ہیں جو کہ جاب کرتی ہیں تو ان کی مجبوری ہے، وہ سارا ٹائم بچوں کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی۔ تو اس حالت میں کیا کریں؟ اگر ان کو باٹل فیڈ دیتے ہیں تو وہ کیا ہونا چاہیے، کیا فارمولا استعمال کرنا چاہیے؟ کیونکہ مدر فیڈ کا آلٹرنیٹ تو نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کہ اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں بچے کے وہ اس کو پراپرلی ملتے رہیں، اس کی نشو و نما اچھے سے ہوتی رہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ابراہیم یوسف نے، جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر ابراہیم۔ کیسی ہیں جی؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے مدر فیڈ، اور آج کل کیونکہ یہ ٹرینڈ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، بہت ساری مائیں اپنی مرضی سے دودھ نہیں پلاتی لیکن بہت ساریوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے بتائیے کہ مدر فیڈ امپورٹنٹ کتنی ہے بچوں کے لیے؟ مدر فیڈ کی امپورٹنس یہ ہے کہ مدر فیڈ ہمارے قرآن میں سب سے امپورٹنٹلی لکھا گیا ہے کہ 27 مہینے تک آپ کو بچوں کو دودھ پلانا ہے۔ تو اس سے بڑی امپورٹنس کسی چیز کی نہیں ہو سکتی جب آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں اتار دیا۔ بالکل بالکل۔ بٹ ہمارے اس ڈیکیڈز میں 2 ڈیکیڈز میں اگر دیکھا جائے تو فیڈ کو تھوڑا سا ٹاپ فیڈ سے زیادہ کم کر دیا گیا ہے۔ اس کی مین وجہ از مارکیٹنگ ٹولز بہت استعمال کیے گئے۔ دماغ میں جیسے ایک بچے کو چپس چاہیے ہوتی ہے، یا ایک بچے کو کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز اگر آپ کو خریدنی ہے تو اس کو بار بار آپ کے دماغ میں فیڈ اپ کیا جائے تو آپ پرانی چیز کو بھول کے نئی چیز پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہی چیز ٹاپ فیڈ کی کمپنیز نے، جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں، انہوں نے کیا، ایک بہت بڑا گیم کھیلا ہمارے دماغ سے، اور وہ سٹارٹ ہوا ویسٹرن ملک سے پہلے، اور اس کے بعد وہ ویسٹرن سے ہوتے ہوتے آپ کو پتہ ہے ہر چیز ایسٹرن میں ضرور آتی ہے۔ تو ویسٹرن میں ہوا یہ کہ پہلے بڑی کمپنیوں نے مارکیٹنگ ٹول استعمال کیا کہ ماں کا فیڈ نیوٹریشس نہیں ہے، یا ماں کے فیڈ میں بہت ساری نیوٹریشن کی کمی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ چیز فیڈ اپ کی جاتی ہے، بٹ اسٹل پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن اس پیس پہ بہت ہی زیادہ اختلاف کرتی ہے کہ ٹاپ فیڈ کو اتنا پروموٹ نہ کیا جائے۔ اچھا، صحیح۔ کیونکہ ٹاپ فیڈ کے جتنے نقصانات ہیں اس سے زیادہ فائدے صرف ماں کے دودھ میں ہیں، اور ماں کے فیڈ میں ہم صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ماں کا فیڈ جو ہے وہ مفید بھی ہے اور اویلین بھی ہے اور بہترین بھی ہے۔ اس کی صرف اور صرف نیوٹریشن کے فائدے نقصان نہیں ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر فرض کریں کہ 1000 ڈیز آف لائف ہمارے لیے ایک بہت بڑا پروگرام، چیلنج بھی ہے پیڈیاٹرک ایسوسیشن کے لیے، کہ 1000 ڈیز کتنا امپورٹنٹ ہے ماں کے لیے، بچے کے لیے، اور نیکسٹ یوٹرس جو بچہ ماں پیدا کرنے والی ہے اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے نیوٹریشن۔ اب یہاں ایک گیم یہ ہے کہ نیوٹریشن کو بڑھانے سے تو فیڈ کیوں نہیں بڑھے گا، بٹ دماغ میں ہی جب آپ کے فیڈ اپ کر دیا جائے کہ ٹاپ فیڈ ہی دینا ہے۔ اب ٹاپ فیڈ کے بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے ملک میں سسرال میں کام کرنے کے بہت سارے پروجیکٹس دے دیے جاتے ہیں، یا ورکنگ وومنز ہیں، ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ صبح 9 سے 5 تک جاب کریں گی یا 9 سے 6 تک جاب کریں گی تو فیڈ کیسے کرائیں گی؟ تو اس کی سولوشن، ہر چیز کا سولوشن ہے، بٹ جو گھر میں جو لوڈ ہے اس میں ساسوں کا سب سے بڑا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ماں بچہ کام کیسے کرے گی اگر فیڈ کراتی رہے گی۔ ہر 2 گھنٹے سے فیڈ کرانے بیٹھے گی تو آدھے گھنٹے کا کام، آدھے گھنٹہ فیڈ کرائے گی تو فیڈ زیادہ کرانا شروع کر دے گی، کام نہیں کرے گی۔ تو بیسیکلی یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ بہوؤں کو گھر والے ایز اے وومنس ڈے پہ ایک بات بھی کہوں کہ بہوؤں کو گھر میں نوکرانی بنا کے زیادہ لیا جاتا ہے نسبتاً کہ ایک بیٹی کے۔ اب اپنی بیٹی کے لیے سوچ الگ ہوتی ہے، بہو کے لیے سوچ الگ ہوتی ہے۔ تو ایک یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے جو میں روز فیس کرتا ہوں ان مائی کلینکس۔ سیکنڈلی، ماؤں کو بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ فیڈ کرائیں گے تو
ہمارا اسٹریس لیول بڑھے گا, ہم تھک جاتے ہیں, یا ہمارا نیوٹریشن نہیں ہوگی. لیکن اس سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ماں کو جتنا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ماں کو فریشنس فیل ہوتی ہے جب ماں بہت زیادہ فیڈ کراتی ہے. سیکنڈلی جتنے بھی انزائمز ان کے نکل رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, وہ 2 سال تک ماں کو اتنا اچھا اور فریش اپ رکھتا ہے اور ماں کی نیوٹریشنل ویلیو بڑھاتا ہے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ویک ہو رہے ہیں, ویک نہیں ہو رہا, آپ فریش ہوتے جاتے ہیں. سیکنڈلی آپ جتنا ماں فیڈ کرائے گی اتنا ہی آپ کا سائز دوبارہ اپنے سائز پہ آ جائے گا, نارمل ہو جائے گا. یہ عورتیں سمجھتی نہیں. سیکنڈلی آپ کا جو آکسیٹوسن انزائم ہے وہ جب نہیں نکلتا, تو آج کل آپ نے دیکھیں کہ بریسٹ ڈے اویئرنیس پروگرامز بہت آ گئے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو مائیں فیڈ نہیں کراتی یا پرانے وقتوں میں بھی نہیں کرا, ان کے بریسٹ کینسر کے چانسز سب سے زیادہ ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا ہے, یہ یعنی جو مدر فیڈ ہے وہ صرف بچے کے لیے نہیں بلکہ ماں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی ہیلدی ہے. اور بچے کے لیے بات کریں تو جیسے ہم اگر باہر کا دودھ لیتے ہیں تو اس میں یہ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہو جائے, اور ماں کے دودھ کی بات کریں تو وہ فلی ہائیجینک ہے. ایک تو دوسرا رائٹ ٹیمپریچر ہے, اللہ کی جو ظاہر اللہ کی قدرت ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ تو ہو نہیں سکتا, اور مارکیٹ میں ہمیں نہیں پتہ جو ہمیں مل رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اینٹی بیکٹیریل یا اینٹی وائرل پراپرٹیز ہوتی ہیں ماں کے دودھ میں, جو بچوں کی نشوونما جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. اس حوالے سے میں چاہوں گی آپ کو بات بتاؤں کہ جتنے بھی ہماری امیونٹی ہے اور الرجیز ہیں وہ ماں کے دودھ میں فری ہوتی ہیں, نہیں ہوتی. جتنے بھی ٹاپ فیڈ جاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ان ڈیکیڈز میں جتنے بھی الرجی فیکٹر بڑھا ہے وہ بڑا ہی صرف ٹاپ فیڈ سے. جو ماں کے دودھ پہ بچہ پلا ہے اس کی الرجی فیکٹرز نہیں ہوتے, الرجی سے بالکل فری ہوتا ہے. ڈاکٹرز وزٹ سب سے کم ہوتے ہیں ان کے. ٹاپ فیڈ میں سب سے زیادہ ڈاکٹرز کا فائدہ ہے, ڈاکٹرز کے وزٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ماں اپنا دودھ پلائے اور ڈاکٹرز کی وزٹ کم کر لے, یا ٹاپ فیڈ پلائے اور ڈاکٹرز کی وزٹ بڑھا دے. تو یہ اب سوچ کی بات ہے. صحیح. ڈاکٹر ابراہیم, جب آپ کے پاس آتے ہیں بچے اور جو مدر فیڈ پر نہیں ہوتے, باٹل فیڈ پر ہیں, تو کون سی ایسی پرابلمز ہیں جو آپ کو زیادہ لگتی ہیں؟ ایک تو آپ نے الرجی کا بتایا کہ الرجیز بہت کامن ہے, اس کے علاوہ اور ان بچوں میں کیا کیا پرابلمز ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں؟ ان کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے ڈائریا. اتنا سیویئر ڈائریا ہوتا ہے, اتنا سیویئر نمونیاز ہو رہے ہوتے ہیں, اتنا سیویئر وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوئی بھی ہوتی ہے, اتنا سیویئر جو ہے آئرن ڈیفیشنسی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ میل نرشڈ ڈیو ٹو بیکاز آف ٹاپ فیڈ ہے یا اس کو فیٹ انزائمز ملے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا. تو ٹاپ فیڈ کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. لیکن اب کئی دفعہ لوگ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ ماں کا دودھ جو ہے, اگر ماں کو کوئی بیماری ہے, فرض کریں کہ بیماری ہے, فرض کریں ہیپیٹائٹس بی ہے, ہیپیٹائٹس سی ہے, ایڈز ہے, یا پھر کووڈ بھی ہے, ہم نے آج تک کچھ بھی ریسرچ میں کبھی یہ پیپر نہیں لکھا یا کوئی پیپر میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دودھ ریسٹرکٹ کرنا ہے. ایون دو کہ ٹیوبرکلوسس ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہے, اس پہ بھی دوائی لینے سے پہلے کچھ میڈیسنز ہیں جو اس بیریئر کو کراس کرتی ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو بیریئر کو کراس ٹی بی نہیں کرتا, ٹیوبرکلوسس بیریئر کو کراس نہیں کرتا. ٹی بی والی ماں بھی پہلے دوائی لینے سے پہلے اپنا فیڈ نکال لے یا پلا دے, اور سیکنڈلی پھر آپ کے آرام سے جو ہے دوائیاں لے, اور پھر 8 گھنٹے بعد دوبارہ وہ فیڈ کرا سکتی ہے. اور دوائی کے جب 8 گھنٹے بعد جب دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے تو اپنا فیڈ جو سیو کیا ہوتا ہے وہ بیچ میں پلاتی رہے, اور دوائی 8 گھنٹے بعد اپنا فیڈ کرا سکتی ہے. اب اس سے بڑی بات تو کچھ نہیں ہو سکتی کہ ماں کا نیوٹریشن سب سے زیادہ ہے, بیماریوں سے سیف ہے. جب بیماریاں ہی جس کو کوئی بیماری بھی ہے وہ بھی ٹائم مینیج کر کے اپنے بیبی کو فیڈ کرا سکتی ہے. آف کورس. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ آج کل کچھ ہماری غذا ایسی ہے, لڑکیاں جو ابھی نیو مدرز ہیں, بہت کامن پرابلم ہے کہ وہ فیڈ کرانا چاہتی ہیں لیکن وہ ملک پروڈکشن نہیں ہوتی اس طرح, تو وہ کیا کریں مائیں؟ آپ نے اگر ویسٹرن ملک میں یا پھر آپ نے افریقہ وغیرہ میں دیکھا ہو کہ مائیں کرتی کیا, مائیں ہمیشہ اپنے بچے کو یہاں ہولڈ کرتی ہیں, اس کو کہتے ہیں کینگرو ٹیکنیک. اچھا. آپ اگر کسی بھی ہماری یہاں پہ مائوں کو دیکھیں تو ہمارے بچے زیادہ تر کسی کے حوالے کیے جاتے ہیں. دادی پال رہی ہے, نانی پال رہی ہے, پھپھیوں کے پاس ہے, بچہ کو دے دیے جاتے ہیں, میڈس کو دیے جاتے ہیں. بچہ ماں کے سینے پہ سب سے کم ہوتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں پہ جتنا رکھا جائے گا, جس کو ہم کہتے ہیں کینگرو ٹیکنیک, جتنا ادھر رہے گا اس سے ایک سینس بڑھے گا, جس سے سینس بننے سے آکسیٹوسن انزائم جو ہے ریلیز ہوگا,
اور اس سے دودھ آٹومیٹکلی آتا ہے. اب یہ باتیں ہم سمجھاتے ہیں بٹ مگر بچہ زیادہ تر لوگوں کے پاس پل رہا ہوتا ہے, ماں کے سینے پہ نہیں ہوتا, اس وجہ سے بھی ایک فیڈ نہیں ہوتا. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ امانت میں خیانت کی جاتی ہے جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے. اب اسی وقت سے اس کے دماغ میں آ جاتا ہے مجھے ٹاپ فیڈ دینا ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ انسٹیٹیوٹ میں ہو رہا ہے وہاں پہ ٹاپ فیڈ لکھ دیا جاتا ہے, کیونکہ گھروں والوں کی فرمائش ہوتی ہے تو لکھ دیا جاتا ہے. ہم منع بھی کرتے ہیں تب بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو جہاں ہم ان کو بولتے ہیں کینگرو ٹیکنیک کریں, ان کی اب نئی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, ماں کو پین ہے, ماں اٹھ نہیں سکتی ہے, ماں بیٹھ نہیں سکتی ہے. یہ چیزیں ماں جو ہے ماں کے لیے بہت ولین ہونی چاہیے کہ جتنا بچہ میرے پاس رہے گا اتنا بچہ میرا فیڈ ضرور لے گا, فیڈ آئے گا, اور جتنا فیڈ آئے گا آپ کی لیمفیٹک ڈرینیج جو ہے کلیئر ہوں گی اور بلاکیج نہیں ہوگی اور آپ کے لمپس نہیں بنیں گے. صحیح. اور دوسرا بریسٹ کینسر سے آگے جا کے اب محفوظ رہیں گی. نیوٹریشن کے حوالے سے مائیں آف کورس جنک فوڈ پہ زیادہ ہیں, پروٹینز کا استعمال سب سے کم کرتی ہیں. اب پروٹینز میں میٹ زیادہ کھانا چاہیے, ویجیٹیبل زیادہ کھانا چاہیے. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے, پریگننٹ وومن بھی ہے زیادہ جنک فوڈ, فرینچ فرائز اور ایسی بہت ساری چیزیں کھا رہی ہوتی ہیں جس سے فیڈ نہیں بنتا اور نہ نیوٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے. اس ڈیکیڈ میں پورا ایک ڈیکیڈ لے لیں تو بچے زیادہ تر پیدا ہو رہے ہیں آپریشن سے, کیونکہ وہ پین بیئر نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ اتنی نازک ہی ہیں, وٹامن ڈی لیول اتنا کم ہے, B12 اتنا کم ہے, آئرن کم ہے, آئرن کی ڈرپس لگ رہی ہیں, وٹامن ڈی لگانا پڑتا ہے, مطلب وٹامن ڈی 8, 9, 10 کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے. پریگننسی آج کل اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے کہ ڈیو ٹو بیکاز آف ہائیجین. اور دوسرا ایک تو ہائیجین بھی, دوسرا نیوٹریشن بھی نہیں ہے اور ہائیجین بھی پراپر نہیں ہے. اب کیا ہے, اگر آپ پراپر طریقے سے ہینڈ واش نہیں کرتے ہیں, پراپر طریقے سے آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں. اب کھانا بھی اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سنت کے حساب سے اگر کھانے کی آپ حساب دیکھیں نا تو آپ کو پراپر طریقے سے بیٹھنا ہے, کھانا ہے, ہاتھ دھونے ہیں. یہ چیزیں تو ہم نے چھوڑ چکے ہیں, ہم کہاں پیچھے پہنچ کے ہم گوروں کے نقش و قدم پہ جانا شروع ہو گئے. اس وجہ سے بہت سارے پرابلم تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے خفا ہوتا ہے. ہم سنت پہ نہیں چلتے, ہم سارا گورے کے اسٹائل پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس پہ جو ہے ساری چیزیں ہماری خراب ہوتی ہیں. اب لیکن اگر گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں, کچھ اسلامی گھروں میں چلے جائیں تو ان کو فیڈ کا کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو کھانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کے بچوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوتی, ان کو نیوٹریشن کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی, ان کے ڈاکٹرز وزٹ سب سے کم ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو جتنا بھی ہم فیشن کی طرف یا ویسٹرن کی طرف جا رہے ہیں, ہماری ساری چیزیں مائنس پہ جا رہی ہیں, پازیٹیو کی طرف نہیں جا رہی. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں, جو ہماری سنت کے حساب سے اس چیزیں پہ چلیں تو خود بخود چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے ڈاکٹر ابراہیم کہ وہ بچہ جو کہ مدر فیڈ پہ ہے اور وہ بچہ جو کہ بازار کے باٹل فیڈ پر ہے, کیا ڈفرینس ہوتا ہے ان کی گروتھ میں, ان کی آئی کیو لیول, انٹیلیجنس میں کوئی فرق ہوتا ہے یا دونوں ایکولی گرو کرتے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزوں میں مجبوری ہوتی ہے, چلیں مجبوری کہتے ہیں. اگر فرض کریں کہ ماں کا انتقال ہو گیا یا ٹرپلیٹس پیدا ہو گئے یا ٹوئن پیدا ہو گئے, یا کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جس میں بریسٹ میں کوئی لمپ بن گیا یا بریسٹ میں پس آنا شروع ہو گیا, تو ہم کہتے ہیں کہ ٹاپ فیڈ کا استعمال کریں. لیکن میں اپنی کلینکس میں بیٹھ کے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ڈبے کا جو دودھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بکری کا دودھ دیتے ہیں, وہ بھی ایک ہماری سنت میں آتا ہے. صحیح. وہ زیادہ مفید بھی ہے, فائدہ بھی ہے. آگے جا کے پاؤڈر ملک ہے اس کے وہ نہ دیں, اس میں تو نقصانات ہی نقصانات ہیں. ذرا دیکھیں اس کے نقصانات میں یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو باٹل کے ساتھ آپ کا بنانے کا طریقہ, پھر پاؤڈر ہے. جو پاؤڈر ہے وہ سارے سپلیمنٹس ایسے ہیں جو فائبر ہیں. اب جیسے تھوڑے سے کھلا رہ گیا تو خود بخود جو ہے پھسی بن جاتی ہے اس میں. اگر آپ دیکھیں اگر وہ فیڈ تو تھوڑی دیر میں سخت ہو جائے گا, تھوڑی دیر کھلا چھوڑ دیں تو اس کو بند کرنا پڑتا ہے. اگر کسی کا گندا ہاتھ چلا گیا, وہ انفیکٹڈ ہو گیا پورا دودھ اوپر سے لے کے نیچے تک, پھر وہ بنانے کا طریقہ, پھر پانی کا استعمال, یعنی بہت سارے پرابلمز ہیں. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بکری کا دودھ لے لیا. ایسے بچے جو فارمولا ملک پہ ہوتے ہیں ان کو گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلم یا گیسٹرو کی پرابلم بہت ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ان کی سب سے زیادہ ڈاکٹرز وزٹ ہوتی ہے. بالکل. تو ڈاکٹروں کا فائدہ اس پہ زیادہ ہے نسبتاً کے گھر والوں کا. لیکن گھر والوں کو لگتا ہے کہ ہمارا فائدہ ٹاپ فیڈ میں زیادہ ہے نسبتاً کے مدر ملک میں. لیکن مدر ملک میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصانات صرف ٹاپ فیڈ میں. صحیح. تو آپ بول رہے تھے کہ اگر
کسی بھی ریزن کی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں ہے, ماں نہیں پلا سکتی, تو بکری کا دودھ آپ دے سکتے ہیں. آف کورس دے سکتے ہیں, اور ماں کے دودھ میں بھی 6 مہینے اور 9 مہینے کے بعد کچھ وائٹامنس ایڈ کرنے پڑتے ہیں بچے کی ڈائٹ میں, کیونکہ کچھ وائٹامنس کم ہو جاتا ہے, اسپیشلی اس میں ہیموگلوبن, وائٹامن ڈی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, تو ہمیں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر کے بچوں کو اب اوپر سے نیوٹریشن دینی پڑتی ہے, اور ماں کے دودھ میں بھی دینی پڑتی ہے. اسی طرح ماں کو بھی ہم نیوٹریشن اتنا ہی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں 2 سال تک 27 مہینے تک فیڈ جب کرا رہی ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں ماں کو بھی اتنا ہی خود بھی نیوٹریشن اچھا لو, خود بھی وائٹامنز لو, اور بچوں کو بھی ساتھ ساتھ دو کہ بچہ گرو اچھا کرتا ہے. صحیح. اچھا, ویسے تو 2 سال 27 مہینے تک بچے کو ماں کا دودھ دینا چاہیے, لیکن وہ مائیں جو کہ بھائی نہیں پلانا چاہتی ہیں, یا ان کو جو جاب کرتی ہیں, جو بھی وٹ ایور دا ریزن از, لیکن کون سے ایسے مہینے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ لازمی ہیں, جیسے 2 مہینے, 3 مہینے, 6 مہینے, کہ ایٹ لیسٹ اتنا تو پلائیں مائیں بچوں کو؟ 6 منتھس تک تو کمپلیٹ مدر فیڈ پہ ہی ہونا چاہیے بچہ. اچھا, کیونکہ 6 منتھس تک جو امیونٹی ڈیولپ کرتا ہے بچہ, جو آپ نے آئی کیو کا سوال کیا, آئی کیو ڈیولپ کرتا ہے. آپ نے اگر ایسے ایک ملک کی کہانی بتاتا ہوں کہ جس ملک میں اس کا نام نہیں لے سکتا, بٹ اسٹل اس ملک میں ٹیکنالوجی یہ ہے کہ ماں کو جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے اس وقت سے لے کے ماں کے 2 سال تک ماں کو اتنا ٹرین کیا جاتا ہے ایجوکیشن وائز, آئی کیو وائز, نیوٹریشن وائز, کہ ماں صرف اپنا دودھ دے. جس ملک سے یہ دودھ ایجاد ہوا ہے وہاں وہ دودھ بین ہے. جس ملک سے ہماری کولڈ ڈرنکس ایجاد ہوئی ہیں وہاں وہ کولڈ ڈرنکس بین ہے. جس ملک سے چپس وہاں پہ ایجاد ہوئے ہیں وہاں وہ چپس بین ہے. تو آپ یہ سوچیں, اپنے آپ کو تو سیو کر رہے ہیں, لیکن آف کورس. تو آپ اگر دیکھیں تو گیجٹس بھی, جس سے گیجٹس بنایا ہے اس کے گھر میں گیجٹس نہیں ہیں, اس کے گھر میں وائی فائی سسٹم نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وائی فائی سسٹم اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے وائی فائی اور گیجٹس سے ہماری چیزیں خراب ہو جائیں گی, ہمارے مینٹل لیول خراب ہو جائے گا. تو ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں بک سے نسبتاً کہ ہم گیجٹ سے ڈیولپ کریں. تو جہاں سے یہ ڈیولپ ہوتی ہے ان کو نقصانات پہلے پتہ ہوتے ہیں, اور پھر فائدے کی بات تو بعد میں کرتے ہوں. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو کیا میسیج دینا چاہیں گے وہ مائیں جو دیکھ رہی ہیں, جو ابھی ماں بننے والی ہیں, جو نیو مدرز ہیں, کہ بچوں کے لیے مدر فیڈ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور میرے خیال سے اگر بچے کے پہلے رائٹ کی بات کریں, پہلا حق ماں پر اس کا یہ ہے کہ ماں اس کو اپنا دودھ دے. آف کورس ماں کو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچہ آپ کا ہے, اور بچے کی نشو و نما صرف آپ کی ذمہ داری ہے. ایون دو کہ ہسبینڈ کو یہ چیز دماغ میں رکھنی چاہیے کہ میری بیگم میرے بچے کو اپنا دودھ پلائے, کام چھڑوا کے دوسرے امپورٹنٹ چیز صرف فیڈ ہے. تو ماں کا دودھ ہی اولین ہے, بہترین ہے اور فائدہ مند ہے. ٹاپ فیڈ سے آپ قطعی اتفاق نہ کریں کہ ٹاپ فیڈ آپ کو فائدہ دے گی, ہمیشہ نقصان دے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر ابراہیم یوسف, آپ کا بہت ہی اہم جو معلومات ہے وہ آپ نے ہمیں فراہم کی, ناظرین کو فراہم کی. یقیناً جو کہ مائیں ہیں اور جو نیو مدرز ہیں, جو کہ ماں بننے والی ہیں, وہ اس سے ضرور مستفید ہوں گی.